رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ، جو کچھ کہا اللہ نے وہ سب نبھا کے دیکھ، شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان، زندگی صبر سے آشنا ہو گئی، شان رمضان در میں آیا ہو گئی، جو نظر میں نہیں تھا کنارہ ملا، ایسا ماہ کرم کا سہارا ملا، آنکھوں سے دامن میں آ کے گرا، مجھ خطا کار کو کیا سے کیا کر گیا، بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفتگو، اللہ 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 اللہ، شان رمضان آیا چار رسول۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا عبداللہ اور عمار۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ تھی، یہ التماس ہے، یہ گزارش ہے کہ میں قریباً زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکا ہوں، اور کتنے ہی زندگی کے نشیب و فراز دیکھے، بڑی اچھی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ان ساری چیزوں کو گزارنے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو نور اور خوبصورتی اور برکت اور نورانیت دین اسلام میں ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بخاری، یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ عمار ارشد میرا بیٹا ہے۔ یہ ماشاءاللہ دونوں حافظ قرآن، ان میں سے ایک بن چکا ہے۔ یہ عبداللہ بخاری حافظ قرآن ہے، ہمارا بھتیجا، اور عمار ارشد 10ویں سپارے پہ ہے، پیچھے سے آ رہا ہے۔ تو میں نے اپنی ساری کوششیں مجتمع کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا، کتنے رمضان آئے، کتنی عیدیں آئیں، کتنی شبراتیں آئیں، لیکن ہم لوگ بس چند دنوں کے لیے ان چیزوں سے فیض یاب ہوتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے ہماری زندگی کا وہی پیٹرن ہو جاتا ہے۔ تو اس سال میں یہ کاوش کر رہا ہوں کہ عبداللہ اور عمار ماشاءاللہ دونوں حافظ قرآن بن رہے ہیں، تو یہ ہمیں پورا رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر کے دیں گے تجوید کے ساتھ۔ عمار ارشد بھی کرے گا اور عبداللہ بھائی بھی ہمیں کر کے دیں گے، کیونکہ یہ حافظ قرآن ہے، انہوں نے ماشاءاللہ پچھلے سال تراویحیں بھی سنائی ہیں ہمیں۔ تو یہ دونوں نورانی قاعدہ، کیونکہ میں خود، مجھے صحیح طرح بھی ابھی تک نہیں پڑھنا آتا، اور ہم ان سے نورانی قاعدہ، میرے پاس سافٹ ویئر ہے کیمٹیسیا سافٹ ویئر، اس کے ذریعے میں آپ لوگوں کو قرآن پاک سامنے رکھ کے نورانی قاعدہ بھی اور قرآن پاک بھی ایک ایک لفظ ہم ان سے سنیں گے، اس میں جو بھی کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہماری رہ گئی ہوگی ہم سے اب تک، وہ انشاءاللہ یہ دونوں دور کریں گے اور یہ دونوں ہمیں سمجھائیں گے۔ ٹھیک ہے عبداللہ بھائی، آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ عبداللہ بھائی آپ کچھ بتائیں، بھائی اسپیکر بتائیں قرآن پاک کی اہمیت کے بارے میں، کتنا ضروری ہے پڑھنا، کیا کیسے؟ ہاں یہ بتائیں، یہاں اس میں بتائیں، مائک میں بتائیں۔ اچھا عمار آپ بتائیں قرآن پاک کے بارے میں، قرآن پاک کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ قرآن جو ہے وہ ہم سب کو پڑھنا ضرور چاہیے، اور ہمیں ایک سال میں ایک قرآن ضرور ختم کرنا چاہیے، اور ہمیں، اگر آپ لوگوں کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا تو وہ جو مسجد میں جو ہے ان سے جا کے پوچھ لیں، جو حافظ ہیں ان سے جا کے پوچھ لیں، اور تجوید سے پڑھیں اور مخارج سے پڑھیں، تو ہم آپ کو یہ پڑھا کے یہی سمجھائیں گے کہ ایسے پڑھنا ہے۔ عبداللہ بھائی آپ بھی بتا دیں بچوں کیسے قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ کہ قرآن مجید جو ہے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جو تجوید کا علم ہے یہ سیکھنا فرض نہیں ہے، آگے ہوتے اس لیے کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا اس لیے فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تجوید کے ساتھ اتارا ہے، اور اس کا علم سیکھنا اس لیے فرض نہیں ہے کیونکہ فرض نہیں ہے؟ تجوید سیکھنا فرض نہیں ہے، اچھا بتائیں ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، اور یہ چند لوگ اگر امت کے یہ سیکھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی ٹھہریں بچے ایک منٹ ٹھہریں۔ یہ تو عمار اور عبداللہ بھائی نے اپنے
ذہن کے مطابقت سے ہم نے کچھ سمجھایا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ دوبارہ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نے بہت اچھی ایلیٹ کلاس میں بھی زندگی گزاری ہے, بہت اچھے ایریا میں بھی رہ کے دیکھا ہے, اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں سے بھی ملا ہوں. ایون کہ ڈی سی اوز, اے سیز, اے ڈی سیز تک کے ساتھ میں نے تقریباً 4 سال کام کیا ہے. تو وہاں پہ بھی میں نے بہت سے لوگوں کو اندر سے خالی دیکھا کہ وہ دنیا کی ساری نعمتیں, بہاریں ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اندر سے خالی ہیں. تو وہ کیوں خالی ہیں؟ اس لیے کہ میں اس کی یہ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا جسم بنایا ہے نا, اس کی جسم کی ساری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ہم اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں. آٹا, نمک, چینی, چاول, گندم, کپاس, چنا, جو بھی ہے وہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے, تو اس کی ساری نعمتیں, ضرورتیں ہماری مٹی سے پوری ہوتی ہیں. تو وہ مٹی, اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے, یہ آسمان سے آئی ہے. تو اس کی غذا جو ہے وہ بھی آسمان سے ہی آئے گی. آسمان والے نورانی اعمال کریں گے تو ہماری اس روح کو سکون ملے گا, اور جب تک روح کو سکون نہیں ملے گا ہم ساری زندگی پریشان ہی رہیں گے. تو اس روح کے سکون کے لیے اس مقدس کتاب کو سمجھنا, اس کے ایک ایک حرف کو سمجھنا, بے شک اس کو دیکھ کے پڑھنا, الف لام میم کہنا, یہ بھی نیکی ہے. ایک نہیں 10 نہیں 30 نیکی ہیں. الف پہ 1, لام پہ 1 اور میم پہ 1, ایسے نا عبداللہ بھائی؟ تو اس کو دیکھ کے پڑھنا بھی ضروری ہے. کیسے پڑھنا ہے, لیکن اس کا اصل کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک اصل ہوتا ہے. اس کا اصل یہ ہے کہ یہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے. ابو لہب پہ, ابو جہل پہ قرآن اترا تھا, وہ عربی دان تھے, وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے جس دن ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے گناہ چھوڑ دیے, ہماری حکمرانی, ہماری بادشاہی, ہمارا حسب نسب سب کچھ چلا جائے گا. ہمیں اپنی گردن جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکانی پڑے گی. تو یہ قرآن جس نے کہہ دیا کہ ہاں میں اس پہ ایمان لے آیا, وہ ابو بکر صدیق ہوں, عمر فاروق ہوں, بلال حبشی ہوں, تو پھر اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اب ہمیں اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے, کتنی ہمیں مشکلیں آ رہی ہیں, کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں, کتنی تکلیفیں آ رہی ہیں. وہ ان سب لوگوں نے پیچھے مڑ کے پھر نہیں دیکھا. تو یہ مختصر تھا, چھوٹا سا میں نے کلام آپ لوگوں سے اس لیے کیا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے, اور اس میں ہم سب کے ایمان کا لیول اوپر ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, سب سے ہو جاتی ہیں. 11 مہینے شیطان بھی ہمارے ساتھ ساتھ لگا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اب یہ کرم کرنا ہے ہمارے اوپر. کل یا پرسوں انشاءاللہ روزے شروع ہو جائیں گے, تو شیطان کو بھی سرکش شیاطین کو بھی جکڑ لیا جائے گا. تو ہمارے پاس نیکی کرنے کے بہت زیادہ مواقع ہیں. ہم قرآن پاک کو سمجھیں, پڑھیں, اور کوشش یہ کریں کہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں جن کو اردو پڑھنی آتی ہے, اس کا اردو میں ترجمہ پڑھیں. اور جس عالم دین سے, مفتی صاحبان سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا صحیح نالج دے رہے ہیں, ان کا خدارہ اس رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ ان سے قرآن کی تفسیر پوری سنیں. اگر آپ ان کے سامنے بیٹھ کے نہیں سن سکتے تو ریکارڈڈ ان کی اگر کوئی ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس تفسیر کو سمجھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں, اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس بات کو خدارہ سمجھیں. الحمد سے لے کے والناس تک زندگی میں کتنے سال ہم نے گزار دیے, کوئی 1 سال ایسا نکال لیں, کوئی 1 مہینہ ایسا نکال لیں جس میں ہم اللہ کو بھرپور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے اللہ نے مجھے ان 30 سپاروں میں کیا سمجھانا چاہا, کیا میسج, کیا پیغام دینا چاہا. تو یہ مختصر سی بات چیت آپ سے کی تھی میں نے. یہ ہمارے انشاءاللہ دونوں بھائی بیٹے ہمارے, یہ ہمیں نورانی قاعدہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھانا سکھائیں گے. اور عبداللہ بھائی اور عمار جو ہے نا, یہ ہمیں اس رمضان میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پورے قرآن کریم کی تلاوت کر کے بتائیں گے.
ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک بات میں کہوں، اور عمار بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ جو عبداللہ میں پڑھا رہے ہیں یہ حدیث بھی ہے، خیر من تعلم القرآن وما تعلم القرآن، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہم وہی کر رہے ہیں، پہلے میں سیکھ رہا ہوں، عبداللہ سیکھ چکا ہے، اب ہم آپ کو سکھائیں گے. تو بس عبداللہ بھائی آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ چلے جی، آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو بس آج کے لیے اتنا ہی ہے. اب انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں عمار بھائی یا عبداللہ بھائی ہمیں نورانی قاعدہ یا قرآن پاک کی تلاوت سنا دیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ سب.